تم حشمت خان کو طلب کر کے جرح کرنا، کیونکہ یہ اندراج اس کی ڈیوٹی کے ٹائم میں ہوا ہے، اس کی جواب دہی میرا کام نہیں۔ ہاں، تمہارے الزام کے جواب میں اپنا دفاع میں خود کروں گا یا میرا کوئی وکیل ہوگا۔ اس نے روزنامچہ بند کر کے گھنٹی بجائی۔ ملزم کو ہتھکڑی لگاؤ اور لے جاؤ، اس نے ایک سپاہی کے اندر آتے ہی کہا۔ وکیل کے ماتھے پر ہر شکن گہری ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے خیر؟ اس نے بات ادھوری چھوڑی اور سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کے استاد پیڈرو کو دوسری سگریٹ دی۔ میں سمجھ لوں گا تم سے شیخ جی، وہ پیڈرو کی سگریٹ جلانے کے بعد پیکٹ اور ماچس جیب میں رکھتے ہوئے بولا۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ، شیخ نے کہا، اس سے پہلے کہ میری قوت برداشت جواب دے جائے۔ وکیل نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور احتجاجاً واک آؤٹ کر گیا۔ سپاہی نے استاد پیڈرو کے دونوں ہاتھوں کو پھر ہتھکڑی میں جکڑ دیا اور اسے اپنے ہمراہ لے گیا۔ دست بستہ ہونے کے باوجود پیڈرو نے سگریٹ تو نہیں چھوڑی۔ اس کے لبوں پر وہی زیر لب فاتحانہ مسکراہٹ رہی جو صاف ہمارا مذاق اڑاتی محسوس ہوتی تھی، مگر زبان سے اس نے کچھ نہیں کہا۔ لا حول ولا قوت، شیخ نے وکیل کے جاتے ہی گہری سانس لے کر کہا۔ یہ تو میرے گلے پڑ گیا تھا، مگر تم نے اچھا سلوک کیا اس کے ساتھ۔ میں نے کہا، یار اب کیا کریں، مجبور ہو جاتے ہیں پولیس کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پر۔ شرافت اور رسول پرستی سے کام لیتا تو جاتے جاتے بھی الزام سر آ جاتا۔ وہ افسوس سے سر ہلا کے بولا، اور میاں سکندر اعظم، مجھے قطعی شبہ نہ تھا کہ مجرم نکل جاتا مجھے مجرم بنا کے۔ اندراج کس نے کیا؟ میں نے کہا، حشمت خان اس کے پیچھے پڑ جائے گا، اسی سپاہی نے جو پیڈرو کو لے گیا ہے۔ شیخ نے کہا، اس کی اور حشمت خان کی پرانی دشمنی چل رہی ہے، پہلے سے لگتی ہے، شاید کسی بے ایمانی کے سودے میں بے ایمانی پر۔ یہ چکر تمہاری سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا، استاد پیڈرو کا ڈبل رول، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پیڈرو سے ملتی جلتی شکل کا کوئی آدمی ہو، فلمی فارمولے کے مطابق جڑواں بھائی ہوں، یا میک اپ سے؟ اس سے پہلے کہ میری بات پوری ہوتی، حوالات کی طرف سے ہنگامے کی آواز آئی۔ بیک وقت 3-4 افراد ایک دوسرے سے چلا چلا کر کچھ کہہ رہے تھے۔ پھر کسی نے کہا، اوے کھوتے، بلا انچارج صاحب کو، او پانی پلا اس کو کھوتے دے پتر، انچارج صاحب، انچارج صاحب۔ دوسرے نے پکارنا شروع کیا اور بیک وقت میں اور شیخ اندر کی طرف لپکے۔ استاد پیڈرو حوالات کے فرش پر لیٹا ہوا تھا اور ایک سپاہی زبردستی اس کے حلق سے پانی اتارنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ حوالات کے دوسرے مکین ذرا فاصلے سے بیک وقت خوف، نفرت اور دلچسپی کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ شیخ نے پیڈرو کے پاس بیٹھ کے اس کا ہاتھ تھام لیا اور نبض پر انگلی رکھ دی۔ پتہ نہیں سر، ابھی سگریٹ پی رہا تھا، پھر کھانسنے لگا جیسے دمے کا دورہ پڑتا ہے، پھر لیٹ گیا۔ پانی پلانے والے سپاہی نے اپنی کوشش ترک کر دی تھی کیونکہ پیڈرو مر چکا تھا، اس کی آنکھوں کی پتلیاں ٹھہر گئی تھیں۔ فون کرو، ڈاکٹر کو بلاؤ فوراً، شیخ نے چلا کر کہا۔ ایمبولینس منگواؤ، غالباً دل کا دورہ ہے۔ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں شیخ، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مردے زندہ نہیں ہو سکتے۔ شیخ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے دونوں سپاہیوں کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کے اس نے کہا، تم بتاؤ، تم اس کو لے کر آئے تھے، کسی نے کچھ دیا تھا اسے؟ اس نے حوالات میں بند دوسرے لوگوں کے حوالے سے کہا۔ نہیں سر، سپاہی نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، ابھی تو میں اس کو چھوڑ کر حوالات سے نکلا بھی نہیں تھا، بس ادھر لے جا کے بٹھایا تھا۔ کھانا اس نے کیا تھا؟ ان میں سے تو کوئی قریب نہیں آیا۔ ملزم کے سر، اس نے حوالات کی جانب ہاتھ سے اشارہ کیا، بس وہی سگریٹ کے سوٹے لگا رہا تھا۔ سگریٹ؟ کہاں ہے وہ سگریٹ؟ شیخ نے چلا کر اس کی بات کاٹ دی۔ یہاں لاؤ تلاش کر کے۔ 5 منٹ کے اندر اندر وہ سگریٹ کا نصف سے زیادہ بھیگا ہوا ٹکڑا شیخ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس ٹکڑے کو کسی کاغذ پر اٹھا لو، اس نے سپاہی سے کہا۔ سکندر، تم نے دیکھا تھا نا، اس وکیل نے یہ سگریٹ دی تھی اسے۔ ہاں، لیکن میری گواہی سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، میں نے تردد سے کہا۔ اس کے علاوہ کیا وکیل نے اپنا نام بتایا تھا؟ ہاں، اس نے کہا تھا، میں خادم حسین افندی بارٹ لا ہوں۔ شیخ نے مایوسی سے کہا، اگر یہ اس کا نام نہ ہوا تو؟ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا، ممکن ہے سگریٹ میں کچھ نہ ہو، اس کا ہارٹ فیل ہو گیا ہو۔ شیخ نے افسردگی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جال ساز ہاتھ دکھا گیا۔ سکندر، مجھے اس کو یہ رعایت نہیں دینا چاہیے تھی کہ حوالاتی کو سگریٹ پیش کرے، وہ پیکٹ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ جاؤ لاش کو حوالات سے ہٹا دو، اس نے دونوں سپاہیوں سے کہا۔ میں اور تم جو سگریٹ پیتے ہیں، میں نے کہا، وہ کیپسٹن ہے، مگر وکیل نے اسے کیٹو دی تھی۔ یہ بھی کیپسٹن ہے سکندر بخت،
شیخ نے کہا، جو کیٹو کی ڈبیا میں اسی لیے رکھا گیا تھا، اس وقت کے لیے جب ملزم کو چھڑا کے ساتھ لے جانے کی کوئی صورت نہ رہے۔ آؤ ذرا لاش کو دیکھیں۔ لاش اب ایک کمرے میں چارپائی پر رکھ دی گئی تھی۔ جب اس نے سگریٹ ماچس جیب میں رکھے تھے تو میں حیران ہوا تھا۔ تم جانتے ہو کہ عموماً وکیل اتنے کم قیمت سگریٹ نہیں پیتے، اور خود اس نے تو سگریٹ پی ہی نہیں۔ میں نے اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، وہ ڈبیا اس نے میز پر کب رکھی تھی؟ شیخ نے چارپائی پر پڑے ہوئے پیڈرو کو دیکھا۔ میں نے اسے کچھ رکھتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ڈبیا پہلے سے میز پر رکھی تھی۔ میں سمجھا ہوگی کسی کی۔ میں نے کہا، کسی سپاہی کی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا دوست، مرنے والا مر گیا، بلکہ مار دیا گیا۔ شیخ نے اٹھتے ہوئے کہا، اب تو صرف پوسٹ مارٹم ہوگا، اس کی رپورٹ میں کچھ بھی لکھا جائے، یہ کہ سگریٹ میں سائنائڈ تھا یا ملزم کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا، کل کے اخبارات کی سرخی یہی ہوگی کہ زیر تفتیش ملزم کی حوالات میں پراسرار ہلاکت۔ شیخ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اس کی توجہ مرنے والے کے چہرے کی طرف مبذول کروائی۔ جب پیڈرو بے ہوش ہوا تھا تو اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے والوں نے اس کے منہ پر پانی ڈالا تھا۔ جو پانی اسے پلانے کی کوشش کی گئی تھی وہ بھی منہ پر بہہ گیا تھا، اور جہاں پر پانی جذب ہوا تھا وہاں سے اس کی کھال اترنے لگی تھی، لیکن کھال تو اتنی جلدی تیزاب سے بھی نہیں اترتی۔ شیخ نے اسے انگلی سے چھو کر دیکھا۔ یہ تو کچھ پلستر جیسی چیز ہے۔ اس نے فوراً انگلی ہٹا لی۔ میں نے نیچے بیٹھ کر غور سے دیکھا تو مجھے بالوں کے بھی مصنوعی ہونے کا شبہ ہوا۔ یہ کوئی اور ہے سکندر، شیخ دروازہ بند کر کے بولا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، لیکن تم کچھ مت کرو، ایمبولینس کو آنے دو، میں نے کہا اور اسے ساتھ لے کر باہر نکل آیا۔ شیخ نے 2 سپاہیوں کو لاش کے پاس کھڑا کر دیا تھا۔ ایک درویش صفت قیدی نے نعرہ لگایا، حق اللہ! یہ تو بہت برا ہوا سکندر۔ شیخ نے اپنے آفس میں پہنچ کر کرسی پر گرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ نوکری مجھے لے بیٹھے گی، اسی لیے میں اپنی جان چھڑوا رہا تھا، مگر اب تو جو مقدر میں لکھا ہے ضرور ہوگا۔ گھبرانے کی کیا بات ہے یار، میں نے کہا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، مگر رابعہ کو دیکھ اور شہلا کو دیکھ، انہوں نے میرا ساتھ دینے کی کتنی سخت سزا پائی ہے۔ تو نے خود تو اسے قتل نہیں کیا، زیادہ سے زیادہ تجھ پر الزام آئے گا فرائض کی بجا آوری میں غفلت برتنے کا۔ تو نے ملزم کو وکیل سے ملوایا اور اسے سگریٹ پلانے کی اجازت دی، اور ظاہر ہے وہ جعلی وکیل تھا، تو نے تصدیق نہیں کی، مگر اس جرم کی سزا زیادہ نہیں ہو سکتی، وہی معطلی یا لائن حاضری۔ انکل رضوی اور کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ بات صرف اتنی ہی نہیں ہوگی سکندر، شیخ نے کہا، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ اگر یہ پیڈرو نہیں تھا تو پھر یہ زرداد ہی ہوگا جو گرمی میں کلفی اور سردی میں مونگ پھلی بیچتا تھا۔ اس کی خدمات مستعار لی گئی ہوں گی، بھاری معاوضہ ادا کر کے اور تحفظ کی پوری یقین دہانی کے ساتھ۔ غریب اور سادہ لو آدمی تھا، لالچ میں مارا گیا۔ اب میں فرض کر سکتا ہوں کہ یہ ڈرامہ کیا تھا۔ اس مونگ پھلی والے سے بات کرنے اور اسے نقد معاوضہ ادا کرنے کے بعد رات کو کچھ لوگ پولیس کی وردی میں اس کے گھر پہنچے۔ انہوں نے وہی کیا جو زرداد نے بتایا تھا، اور ظاہر ہے کہ سب نے دیکھا تھا۔ ان میں کوئی تھانے دار بھی ہوگا، میرے جیسے قد و قامت کا اور میری عمر کا۔ وردی پہن کے یوں بھی سب ایک جیسے لگتے ہیں۔ رات کے وقت دیکھی ہوئی صورت کس کے ذہن میں رہے گی، لیکن دیکھنے والوں کے سامنے میرا نام لیا گیا ہوگا۔ اس جعلی سب انسپیکٹر کو اکرام شیخ کہہ کے بلایا گیا ہوگا، یا شاید اس کے بیوی بچوں کو پہلے سے کوئی جھوٹی کہانی سنا دی گئی ہوگی کہ اکرام شیخ نام کا ایک سب انسپیکٹر اس کے غریب شوہر کا دشمن ہو رہا ہے۔ وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، بھتہ زیادہ مانگتا تھا ریڑھی لگانے کا، اور ڈر ہے کہ وہ دشمنی میں زرداد کو بند کر دے گا کوئی بھی جھوٹا الزام لگا کے۔ مرنے والا تو بتا نہیں سکتا کہ اس نے میک اپ کیوں کیا تھا، اس کے بیوی بچے کیا بتائیں گے؟ شاید یہی کہ مجھ سے بچنے کے لیے اس نے یہ سوانگ بھرا ہوگا، مگر وہ مجھے یقیناً پہچان لیں گے اور میرا نام بھی بتا دیں گے۔ میں نے جھوٹا الزام اس پر واقعی عائد کر دیا ہے۔ کون مانے گا کہ وہ غریب آدمی چرس کے سگریٹ اور بغیر لائسنس کا ریوالور لے کر مشتبہ حالت میں تھانے کے پاس گھوم رہا تھا؟ میرا موجود ہونا بھی اچھا ہی رہا، کم سے کم ایک گواہ تو تھا جس نے سب کچھ دیکھا۔ میں نے کہا، مثلاً اس وکیل کو۔ مجھے خوش فہمی میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، شیخ نے روزنامچے کو گھونٹتے ہوئے کہا۔ بہرحال تم اپنا بیان لکھ کے دے دو، وجہ کیا بتاؤ گے کہ یہاں کیا کر رہے تھے؟ میں حشمت خان سے ملنے آیا تھا، میں نے کہا۔
مجھے تو علم نہیں تھا کہ ڈیوٹی پر کون ملے گا، اور مجھے یہ دیکھنا تھا کہ کیا واقعی انسپیکٹر میر محمد کے قتل کے سلسلے میں کسی قسم کی رپورٹ میں میرا نام بھی آیا ہے تو کیوں اور کس نے لیا ہے؟ آخر حشمت خان تفتیش کے لیے میرے پاس کیسے پہنچا؟ اتنا جواز کافی ہے۔ عملے کی کمی بھی ایک مسئلہ بن گئی ہے۔ اگر میر محمد ہوتا تو اس وقت میں یہاں موجود نہ ہوتا۔ شیخ بولا، اب ایک تو ایس ایچ او کوئی نہیں، دوسرے محرر غائب ہیں، کسی کو لاش کے ساتھ بھی ہسپتال بھیجنا ہے۔ یہاں حشمت خان کو شوق ہے دن بھر میں زیادہ سے زیادہ بندے ڈک دینے کا، لڑائی جھگڑا ہو تو دونوں پارٹیاں اندر، چوری ڈکیٹی کا کیس ہو تو جسے چاہو مشتبہ قرار دے کر بلوا لو، آوارہ گردی میں دھڑ لو، رپورٹ کسی کی نہیں لکھتا، بس سودا کھرا کیا اور مال جیب میں تو ملزم باہر، ورنہ حوالات میں۔ اب یہ دیکھو اس وقت بھی 10 آدمی بند ہیں، ان میں سے صرف 2 کے خلاف پرچہ کاٹا گیا ہے، باقی 8 سے کچھ نہیں ملا تو میرے لیے چھوڑ گیا۔ روز رات کو آ کے ایک ایک سے سر کھپاتا ہوں اور جو واقعی بلا وجہ بند ہوتے ہیں انہیں چھوڑتا ہوں۔ آج تو ان بیچاروں کی بھی نہیں سنی۔ باہر سے ایمبولینس کا سائرن سنائی دیا تو شیخ باہر نکلا۔ اس نے لاش اٹھوا کے میو ہسپتال ارسال کی، ایک کانسٹیبل کو ہدایت دے کے ساتھ کیا اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد لوٹا تو میں اپنا تفصیلی بیان لکھ چکا تھا جو میں نے دستخط کرنے سے پہلے اسے پڑھ کے سنایا اور پھر دستخط کر کے اس کے حوالے کر دیا۔ رات کے 11 بجے وہ چوری کی ایک رپورٹ روزنامچے میں لکھ کے فارغ ہوا تو وہ سپاہی اندر آ گیا جو پیڈرو یعنی زرداد کی لاش کے ساتھ گیا تھا۔ سر ہمارا کیا بنے گا؟ اس نے فریاد کے انداز میں کہا۔ حشمت خان کو کیا جواب دوں گا میں؟ جو مقدر میں ہے اسے کوئی نہیں ٹال سکتا جوان۔ شیخ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خود مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ بیچارہ ایک سازش کا شکار ہوا ہے۔ جہاں تک حشمت خان کا سوال ہے تو اس سے ڈرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ وہ سارا دن بوگس کاروائی کے سوا کرتا کیا ہے؟ تم اگر اڑ جاؤ کہ تم نے اسی کے کہنے پر اندراج کیا تھا تو وہ مصالحت ہی بہتر سمجھے گا۔ اس کی کوشش ہوگی کہ اس کیس میں وہ بالکل ملوث نہ ہو، چنانچہ وہ ہرگز پسند نہیں کرے گا کہ تم اس کے خلاف کوئی بیان دو۔ وہ تمہاری تائید کرے گا تو تمہارا یا اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ جہاں تک محکمے کی کاروائی کا تعلق ہے تم دونوں محفوظ ہو۔ خود کو بچانے کے لیے حشمت خان چرس اور ریوالور وغیرہ کا انتظام بھی کر ہی لے گا، اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، نہ ہو تو وہ حاصل کر لیتا ہے۔ سارا الزام مجھ پر آئے گا، اس لیے حشمت خان اپنی پوزیشن محفوظ رکھے گا اور تمہیں خود بخود تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ اس نے ایک مشتبہ شخص کو پکڑا تھا اور بس جو کچھ برآمد ہوا وہ محفوظ ہے۔ قیدی مر گیا تو اس کا کیا تعلق حشمت خان سے؟ وہ ڈیوٹی پر تھا ہی نہیں۔ وہ میرا بھی دشمن ہے اور تمہارا بھی، لیکن اس وقت صورت حالات ایسی ہو گئی ہے کہ وہ ایک دشمن کا ساتھ دے کر دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چنانچہ تم مطمئن رہو، وہ تمہارا ساتھ دے گا۔ جھوٹ یا سچ سے مرنے والے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور نہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کی قضا آئی تھی کہ وہ یہاں پہنچا۔ قضا خود آدمی کو اس جگہ پہنچا دیتی ہے جہاں فرشتہ اجل اس کا منتظر ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس کے خلاف بلا وجہ ایک اندراج کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسے چھوڑ دیتا تو وہ بچ جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس کی جان بچانے کی خاطر ہی اسے حوالات میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس دھوکے باز وکیل نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں کوئی جواز پیدا کروں۔ وہ وکیل تھا ہی نہیں، قاتل تھا۔ جی؟ سپاہی کی صورت پر 12 بج گئے۔ اپنے افسر کی بات اس کی ناقص عقل میں نہیں آئی تھی۔ تم کو یہ سب سمجھنے کی ضرورت نہیں، شیخ نے کہا، یہ لمبا چکر ہے۔ بس اتنا سمجھ لو کہ وہ شخص حوالات میں نہ مرتا تو باہر لے جا کر مار دیا جاتا۔ جب اس کی صورت ہی نہ رہی تو اسے یہی ختم کر دیا گیا۔ حوالات میں کتنے لوگ بلا وجہ بند ہیں؟ روزنامچہ دیکھو اور جن کے خلاف کوئی الزام نہیں انہیں یہاں لے آؤ۔ 10 منٹ بعد 8 افراد دست بستہ قائم مقام ایس ایچ او صاحب کے کمرے میں حاضر کیے گئے اور سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان سب کو غور سے دیکھا۔ ان میں ایک تو حلیے سے ہی فقیر لگتا تھا، داڑھی اور سر کے جھاڑ جھنکار، بالوں اور سرخ انگارہ آنکھوں سے، تار تار لباس سے اور گلے میں پڑی ہوئی منکوں والی مالا سے۔ 6 اوباش اور لوفر قسم کے نوجوان تھے، لنڈے کی رنگین شرٹیں پہن کے اور لمبے بال رکھ کے ہپی بن جانے والے، جو نہ پڑھتے تھے نہ کوئی کام کرتے تھے مگر جوانی کے زام میں اینڈتے پھرتے تھے کہ ہم چومن دیگرے نیست۔ ان کی صورتوں پر مفلسی کی تحریر بتاتی تھی کہ وہ احساس محرومی کا شکار ہونے اور غریب گھر میں پیدا ہونے کو اپنا جرم سمجھنے لگے۔ وہ چاہتے تو محنت کر کے اپنی تقدیر بدل سکتے تھے مگر انہوں نے منفی اور انتقامی رد عمل اختیار کیا اور غلط راہ پر چل پڑے۔
बद अच्छा बदनाम बुरा और लावारिस इससे भी बुरा। अब कहीं कुछ हो उन्हें पकड़कर जूताकारी के लिए बुला लिया जाता था। 8वां निस्बतन उम्र रसीदा था और अपनी सूरत से शरीफ और मजलूम आदमी लगता था। गालबन इन सबको ये समझा कर लाया गया था कि एसएचओ साहब बहादुर के सामने इनको शोरोगुल नहीं करना है, रोना धोना नहीं है और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बकबक नहीं करनी है। चुनाचे वो सब हुक्म हाकिम के इंतजार में थे। दरवेश ने नारा मारा, हक अल्लाह, और शेख के इशारे पर इसे सवालों जवाब किए बगैर सबसे पहले रहाई मिल गई। तुम क्या करते हो मियाँ? शेख ने पुलिस वालों के लहजे में उम्र रसीदा शख्स से पूछा। ब्रोकर हूँ माई बाप, वो हाथ जोड़ के बोला। लोगों के मकान किराए पर उठवाता हूँ, कोई गलत काम नहीं करता, अपनी मेहनत का मुआवजा कमीशन लेता हूँ। थानेदार हशमत खान को एक किराएदार ला कर दिया था। हशमत खान ने अपनी थानेदारी से इसका जीना अजाब कर दिया, वरना वो शरीफ आदमी था। तंग आ गया तो इसने अपने साले से कहा वो CIA का कोई DSP है। इसने हशमत खान को उधर जाने से भी रोक दिया। हशमत खान साल में 2 बार किराया बढ़वा चुका था। फिर इसने मकान हाली करवाने का नोटिस दे दिया। किराएदार ने अदालत में केस कर दिया और हशमत खान ने मुझे पकड़ लिया। मुझसे कहता है इसे निकालो नहीं तो 200 रुपए माहाना दो। किराया बढ़ गया है और तुम्हारा आदमी पुराना किराया देता है। माई बाप, मामला अदालत का है, हम क्या करें? और किराएदार को मैंने जबरदस्ती तो नहीं रखवाया था, बाद में मेरी क्या जिम्मेदारी? अच्छा, शेख ने कहा, तुम जाओ, आइंदा किसी थानेदार को किराएदार मत ला कर देना। ये भी मुश्किल है माई बाप, जब धंधा यही है तो थानेदार को कैसे इनकार कर सकते हैं? आपकी मेहरबानी। वो सलाम करके रुखसत हो गया। फिर शेख ने नौजवानों की तरफ देखा। इन 2 को तो मैं पहचानता हूँ, शेख ने कहा। महीने में 1 बार हमारे मेहमान जरूर होते हैं। इसने कितार के अव्वल व आखिर में खड़े हुए 2 जवानों से कहा, मुझे मालूम है ये क्या करते हैं, तुम सब भी इन्हीं के चेले हो। सब सर झुकाए खड़े रहे और शेख का लेक्चर सुनते रहे। तुम लोग लातों के भूत हो गए हो, शेख ने कहा। बातें बेकार हैं, इसीलिए मैं फिर तुमको छोड़ रहा हूँ, मगर ये आखिरी मौका है। हो सकता है मेरे बाद आने वाला थानेदार तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दे।